اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مسلمان کی غیبت کرنے سے اور گناہوں کو تلاش کرنے سے، اس کے عیب تلاش کرنے سے روکتا ہے. فرمایا جب یہ نہیں رکتا پھر اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے. دوسرے کا تو کچھ نہیں بگاڑا، دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑا، نکلا تھا لوگوں کی عیب بیان کروں گا اور میری بڑی عظمت بن جائے گی، میری بلے بلے ہو جائے گی یہ بات سنا کے. اللہ کہتے ہیں نویں تازی کو سناؤ، پھر یہ سناتا ہے محلے کی باتیں، فلاں بیٹی، فلاں ماں، فلاں بہن کے ساتھ یہ ہوا، فلاں لڑکے نے یہ کر دیا. یہ باتیں سنا کے یہ ان میں بڑا بن رہا ہوتا ہے کہ 4 منٹ 5 منٹ یہ میری گفتگو سن رہے ہیں، حالانکہ وہ ہلاکت تو اپنے لیے خرید رہا ہے کہ جس چیز کا حکم اسے اللہ نے نہیں دیا تھا. بھائی اللہ نے آپ کو مجھے حکم دیا کہ ہم محلے کی باتیں باہر جا کے کریں، ہمیں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو. گناہ کو دیکھ بھی لیا ہے آپ پھر بھی اس پر پردہ ڈالو. آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا زنا کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں وہ بھی لوگوں کے اندر بیان نہ کرو. اگر آپ کو شریعت نے مطلوب کر لیا، اگر آپ کو وقت کے قاضی اور حکمران نے مطلوب کر لیا کہ بتاؤ تم نے یہ جو الزام لگایا تھا، اگر تم اس پر دعا پیش نہیں کرو گے، فرمایا تمہیں بہتان لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے جائیں گے. ان کا تم نے کیا بگاڑا ہے؟ خود 80 کوڑے کاٹ کے ظاہر پہ بیٹھے. بالفرض اگر آپ اس دنیا میں بچ کے کہیں چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، آخر کہاں جانا ہے؟ کہاں تک بھاگنا ہے؟ آخر ہم نے جانا ہے اللہ رب العالمین کے پاس، اور پھر میرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے بھائی کے گناہوں پر آپ پردہ ڈالو. آج تم اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالو گے، آج تم اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے، قیامت کا دن ہوگا تمہارے اور میرے عیبوں پر اللہ رب العالمین پردہ ڈالیں گے. اگر ہم پردہ نہیں ڈالیں گے پھر قیامت کا دن ہوگا، ہمارے نام اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا. پھر بتاؤ بھلا کون بچ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. بڑے بڑے مفتی، مولوی، مفکر پکڑے جائیں گے، پھر عام انسان کیا چیز ہے؟ جب پردہ نہیں ڈالو گے پھر اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر پردہ کبھی بھی نہیں ڈالے گا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، فرمایا لوگ ہلاک اس کی بات کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے، وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کیا معنی؟ کیا مفہوم؟ لوگوں کی باتیں اس نے بیان کی، لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جنہوں نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، موت کا وقت قریب ہے تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کھلکھلا رہا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ جو ہے اس سے بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اس وقت اس شخص سے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں 2 عمل نہ بتاؤں، 2 باتیں ایسی نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، 2 باتیں ایسی نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم خوشحال ہو جاؤ، 2 باتیں ایسی نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارا خاتمہ بالایمان ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہاری آخرت اچھی ہو جائے. اس وقت وہ شخص کہتا ہے ہاں بتائیں، وہ کون سی بات ہے؟ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی کبھی بھی بات نہ کرنا جس کے بارے میں تمہیں کوئی سروکار نہ ہو، اور دوسرا عمل کہ اس شخص کی بھی بات نہ کرنا تمہارے ساتھ سروکار نہ ہو. 2 بندوں کی بات نہ کرنا، ایک جس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تمہارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کی تم کیوں بات کر رہے ہو، اس کی تم بات نہ کرنا، اور ایک اس شخص کی بھی بات نہ کرنا جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جس گلی جانا نہیں ادھر راہ کیوں پوچھنا، جو بات ہمارے مقصد کی ہے نہیں وہ بات کرنی کیوں ہے، اس بات کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے. جس بندے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نہیں، بس اس نے گزر جانا ہے، ہم نے گزر جانا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے، نہ کوئی معاملات ہے، نہ کوئی رشتہ داری ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور جس کے ساتھ ہم نے چلنا ہی نہیں زندگی کے اندر، اس کی خام خیالی ہم کیوں بات کر رہے ہیں. ایک بندے نے بڑا پیارا واقعہ، جب اس سے پوچھا گیا
کہ آپ نے فلاں عورت کو جو ہے طلاق کیوں دی، کیوں طلاق دے رہے ہو فلاں عورت کو؟ اس نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، لہذا اس کے عیب ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ہوں گا، کیونکہ وہ تو میری بیوی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا مجھ پر فرض ہے۔ جب اس نے طلاق دے دی، اس کے بعد وہی شخص اس سے آ کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ اچھا آپ نے اس وقت تو نہیں بتایا تھا، اب آپ بتاؤ کہ آپ نے اس کو کیوں طلاق دی تھی؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی اس وقت وہ میری بیوی تھی، میں اس کا خامن تھا، میرا حق تھا کہ اس کے گناہوں پر، اس کے عیبوں پر میں پردہ ڈالوں، اس کی حفاظت کروں۔ اب میری بیوی وہ رہی نہیں تو اب لہذا مجھے یہ بھی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ جہاں پر ایک معاملہ چلنا ہی نہیں ہے، معاملہ یہاں پر رک گیا ہے، اب اس کے بارے میں بات کرنے کا میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو جتنا آپ کو پتا ہے آپ ان کی اچھی رہنمائی کر دو، لیکن جس بات کا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگوں کا ذہن کرنا، رشتوں کو توڑوانا، رشتے نہ چلنے دینا، وہاں پر اپنے ذہن کی بدگمانیاں پال کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر فتور داخل کرنا، پورے گھروں کو اجاڑ کر کے رکھ دینا، بتاؤ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی اصلاح کیجیے۔